بیٹا تم جانتے ہو کہ جب میں آفس کی طرف نکلا ایک دن تو تم نے مجھے اپنے معصوم سے ہاتھوں کے ساتھ الوداع کہنا چاہا۔ بیٹا آج جب تم میرے ڈرائنگ روم سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور افسردگی اور پریشانی کے ساتھ جب واپس ہوئے تھے تو اس وقت مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ بیٹا آج سے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا باپ بنوں گا، میں تمہارا دوست بنوں گا، تمہاری خوشی میری خوشی ہوگی، تمہارا دکھ میرا دکھ ہوگا۔ اگر میری زبان پر کوئی برا لفظ آئے گا تو میں اس کو واپس لینے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو صرف والدین کے لیے ہے، ان والدین کے لیے جو بات بات کے اوپر بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک والد کے احساسات ہیں۔ میرے نور نظر، میرے لخت جگر، اس وقت تم محو خواب ہو، تمہارے بازو کے اوپر تمہارا معصوم سر رکھا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو، اور تمہاری پیشانی پر تمہارے بال بڑے پریشان۔ بیٹا اس وقت میں بہت شرمندہ ہوں اور میں تمہاری معصومیت کے دربار میں اپنا قصور لے کے آیا ہوں۔ بیٹا تم جانتے ہو جب تم صبح سکول جانے کے لیے اپنے کپڑوں کی تبدیلی میں دیر کر رہے تھے اور بیٹھ کے ناشتہ نہیں کر رہے تھے تو اس وقت میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، اس وقت میں نے تمہیں برا بھلا کہا تھا اور جلدی سے میں آفس چلا گیا۔ بیٹا تم جانتے ہو کہ جب میں آفس کی طرف نکلا ایک دن تو تم نے مجھے اپنے معصوم سے ہاتھوں کے ساتھ الوداع کہنا چاہا تو میں نے تمہیں غصے سے کہا کہ کیا بیماروں کی طرح اپنے ہاتھ لٹکائے رکھتے ہو، ٹھیک کرو اپنے ہاتھ۔ بیٹا کیا وہ لمحات تمہیں یاد ہیں جب میں آفس سے واپس آیا اور دور سے میری نظر پڑی، تم اپنے دوستوں کے جرمٹ میں مٹی کے اندر کھیل رہے تھے اور تمہاری جرابیں گندی تھیں اور میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، اور اس وقت تمہارے بہت سے دوست اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور تمہاری آنکھوں کی ندامت اور تمہارے وجود کی شرمندگی اور پھر تمہارا چپکے سے میرے آگے آگے چل کے اپنے گھر کی طرف آ جانا۔ بیٹا وہ منظر مجھے یاد ہے، تم خاموش ہو گئے تھے۔ بیٹا مجھے وہ بات بھی یاد ہے جب میں شام کے وقت اپنے ڈرائنگ روم میں کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا اور تم دبے پاؤں سمٹے سمٹائے اور آنکھوں میں شرمندگی لیے جب میرے پاس آئے تو میں نے تمہیں ڈانٹنا چاہا کہ کیا تم مجھے پڑھنے بھی نہیں دیتے، لیکن تم نے اس وقت بھی اپنی باہوں کو پھیلایا اور مجھے اپنی باہوں میں لیا اور تمہارے لب میری پیشانی پہ آئے، میری آنکھوں پہ آئے اور مجھے بوسے دیے تو اس وقت مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اس وقت مجھے بہت ندامت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم سے پتلے کے اندر کس قدر محبت کی فراخی اور محبت کا ایک دریا بھر دیا ہے کہ اس کو اس قدر ڈانٹا جاتا ہے، اس قدر برا بھلا کہا جاتا ہے، پھر بھی اس کی طرف سے جو رسپانس اور رد عمل ہے وہ محبت کا ہی محبت کا ہے۔ اس وقت مجھے بہت ندامت ہوئی اور اس ندامت کے احساس نے بیٹا مجھے تمہاری اس نیند کی حالت میں تمہارے سامنے ایک مجرم بنا کے کھڑا کیا کہ بیٹا میں تمہارا قصوروار ہوں۔ میں نے آج تک اپنی عمر کے لحاظ سے اور اپنی توقعات اور اپنے پیمانوں کے لحاظ سے تمہیں ناپنا چاہا، تمہیں ماپنا چاہا، اور میرے میجرمنٹ کے تمام پیمانے وہ ایک جوان آدمی کے اوپر لاگو ہو سکتے تھے، ایک معصوم ہستی کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتے تھے۔ بیٹا آج جب تم میرے ڈرائنگ روم سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور افسردگی اور پریشانی کے ساتھ جب واپس ہوئے تھے تو اس وقت مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ بیٹا آج سے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا باپ بنوں گا، میں تمہارا دوست بنوں گا، تمہاری خوشی میری خوشی ہوگی، تمہارا دکھ میرا دکھ ہوگا۔ اگر میری زبان پر کوئی برا لفظ آئے گا تو میں اس کو واپس لینے کی کوشش کروں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ایک معصوم بچہ ہے اور یہ میرا بچہ ہے اور یہ ایک جنت کی کلی ہے اور یہ جنت کا ایک پھول ہے۔ میں نے آج تک تو اپنے بچے کے سامنے یہ رکھا ہی نہیں کہ بیٹا آپ مجھے کس حالت میں اچھے لگتے ہیں
اور کس حالت میں برے لگتے ہیں۔ ان اچھی عادتوں کی پوری فہرست میں نے تو کبھی اپنے بچے سے شیئر ہی نہیں کی ہے، میں نے تو کبھی اپنے بچے کو اچھی عادتوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے۔ بیٹا، آپ سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد روزانہ میں آپ کو ایک اچھی عادت بتاؤں گا، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس عادت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی یہ عادتیں آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے میں آپ کا ساتھ دیں گی، اور آپ کا یہ والد آج کے بعد آپ کا دوست ہے اور آپ کا ساتھی ہے، اور آپ کی خوشی اس والد کی خوشی ہے۔